अस्सलाम वालेकुम जनाब। दो चार बड़ी दिलचस्प और मसालेदार खबरें और एक दो बड़ी तशवीशनाक खबरें लेके आज व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुए। एक साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनको लटकाए जाने का बंदोबस्त मुकम्मल हो चुका। अगले 24 घंटों में ये फैसला आ जाएगा। रद्द-ए-अमल क्या होगा, सूरत हाल है क्या, कुछ डिटेल्स ये। पाकिस्तान की जो मीडिया मंडी है उसकी कहानी आपसे अर्ज़ किया था हफ्ता पहले। देखने वालों को याद होगा कि एक नीले चैनल के बुजुर्ग दानिश्वर एक दूसरे नीले चैनल जा रहे हैं, तो वो खबर दुरुस्त साबित हुई। जनाब नजम सेठी साहब की चिड़िया ने समा टीवी छोड़कर नई दुनिया बसा ली। दुनिया टीवी के वो मकीन हो चुके। समा टीवी में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी। मजीद कौन से एंकर रुखसत हो रहे हैं और मीडिया मंडी के डायनामिक्स तेजी से बदले क्यों हैं, कुछ जानकारी ये भी। और शाहजेब खानजादा साहब, उनकी एक वीडियो मैंने देखी, अपने अहले खाना के साथ किसी जगह शॉपिंग कर रहे हैं और एक शख्स जो बज़ाहिर पीटीआई का चाहने वाला है, उनके साथ जो सलूक उसने किया उसका अहवाल भी बयान होगा। जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कई दिनों से खबरों में है, कल भी मैंने जिक्र किया, वो मुकम्मल हो चुका है। फैसला क्या है, कब सुनाया जाएगा, ये है असल खबर। इसके ऊपर भी हमने नज़र रखी हुई है। ये जो इकोनॉमिस्ट की स्टोरी कल परसों से चल रही है, मेरा ख्याल आज उस पर तबसरा ना किया जाए तो बेहतर है। जो कहना था मैंने अपने कल के व्लॉग में बहुत तफसीली कह दिया था, सवाल उठा के दलाइल के साथ बात कर दी थी। और मैंने आपसे जजेस के ऊपर भी जिक्र करना है कि जजेस जो मुस्ताफ़ी हुए बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के, ये अब एक वकला तहरीक बर्पा करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा या नहीं, ये है आज का खुलासा। तो मुझे पता है आप जानना चाहेंगे कि किस साबिक वज़ीर आज़म को उसका बंदोबस्त मुकम्मल हुआ और लटकाए जाने की तैयारियां कहाँ हो रही हैं। ये एक दिलचस्प, अफसोसनाक और एक सबक आमूज़ एक कहानी है जो मैंने बयान करनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि हम मीडिया मंडी को डिस्कस कर लें। आपको याद होगा कि हफ्ता पहले नाचीज़ ने अर्ज़ की थी, नजम सेठी साहब के हवाले से नाम लिए बगैर, तो वो जा रहे हैं जनाब समा टीवी को छोड़कर दुनिया टीवी। उनकी जो को होस्ट हैं मोहतरमा आयशा नाज साहिबा, हमारी दोस्त हैं, वो भी उनके साथ दुनिया टीवी जा रही हैं। पहले भी सेठी साहब दुनिया टीवी के मकीन रहे 2008-9 में गालिबन कुछ अरसे के लिए। तो सेठी साहब वहाँ पे दुनिया टीवी में जो रात 10 बजे जुम्मा हफ्ता इतवार का प्रोग्राम करेंगे। पहले 4 दिन महर बुखारी करती हैं, अगले 3 दिन समर अब्बास साहब करते हैं। तो समर अब्बास साहब को गालिबन नीचे 8 बजे मुंतकिल किया जाएगा, वीकेंड पे कामरान शाहिद साहब के साथ। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि समा में फिर क्या हो रहा है। समा में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी है। भारी भरकम मुआवज़ात थे, लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, बड़ा अच्छा पे मास्टर था समा टीवी, बोनस भी देता था, मीडिया के जो एम्प्लॉइज़ हैं बड़े खुश थे। अब इत्तला ये है कि इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम करते हैं बड़ा शानदार और उस्ताद हैं, उस्तादों के भी, वो भी रिज़ाइन कर गए हैं, उनको भी कुछ शिकायत लाहक रहीं। और तलत हुसैन साहब वो भी वहाँ होते हैं। तो इत्तला ये है कि वो भी शायद नोटिस पर हैं और जल्द वो किसी और जगह के मकीन हो जाएंगे, गालिबन इस्लामाबाद में किसी सरकारी मामले को देखेंगे। यही नहीं बल्कि मैं अगर आपसे ये अर्ज़ करूँ कि वहाँ डायरेक्टर न्यूज़ थे हाफ़िज़ तारिक साहब, वो भी छोड़ चुके समा को और 365 न्यूज़ चले गए हैं। तो राशिद महमूद साहब यहाँ आए हैं। तो समा में लगता है कि उखाड़ पछाड़ वसी पैमाने पर हुई है। मैं देख रहा था फवाद चौधरी, ज़ाहिद कशकूरी और दीगर दोस्तों की गुफ्तगू। देखिए, मैं तो अपने देखने वालों से जो दोस्त भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, मीडिया के दोस्त हैं, सबसे अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर अर्ज़ ये है कि ये मीडिया का मॉडल जो टीवी चैनल्स का है, ये देर पा नहीं था। इसका बंदोबस्त जो इश्तिहारों का, एडवर्टाइज़मेंट का हुकूमतों के बदलने के साथ था, वो देर पा नहीं था। भारी भरकम बड़े-बड़े एंकर बड़े मुआवज़ों पर रखे। अब वो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। ये जितने दानिश्वर हमारे सहाफ़ी हैं, प्रेडिक्टेबल हैं। आप जब टीवी लगाएँ, किसी बुज़ुर्ग को देखें, किसी सियासी तज्ज़िया निगार को, तो आपको समझ आ जाती है इसने क्या कहना है। इसलिए लोगों ने नौजवानों की तरफ रुख किया, यूट्यूब का रुख किया। फ्यूचर इज़ डिजिटल, तो वहाँ मर्ज होना पड़ेगा। ये है समा की और दुनिया टीवी की कहानी। एक्सप्रेस में भी जावेद साहब जा चुके। इत्तला थी कि शायद वहाँ अतर काज़मी साहब जा रहे हैं, अभी उसकी भी तस्दीक होना बाकी है। इत्तला है कि फ़िलहाल वो मामला पेंडिंग है। ये शाहजेब खानज़ादा साहब अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ किसी स्टोर में नज़र आते हैं, वीडियो देखी और जैकेट पहनी हुई है। तो एक पीटीआई का जो चाहने वाला है शख्स, वो वीडियो बना के उन्हें कह रहा है कि ज़लील आदमी, तुमने जो इमरान खान के साथ किया, उनकी बेगम के साथ किया, तो उसके ऊपर वो गुफ्तगू उनके साथ कर रहे हैं। तो उनकी अहलिया और वो स्टोर के इंतज़ामिया को इत्तला करते हैं कि दिस गाय इज़ हैरासिंग अस, हैरासमेंट कर रहा है। तो वो कहता है मैं बिल्कुल हरास नहीं कर रहा। तो वहाँ पे वो बहरहाल वो शख्स जो है मजबूर होता है वीडियो और कैमरा पीछे करने के ऊपर। ये जब क्लिप आया शाहज़ेब के साथ जो सलूक हुआ, तो उसके ऊपर मैंने सोशल मीडिया को देखा कि लोगों की राय क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं बिल्कुल ठीक हुआ है और इनके साथ यही सलूक होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। दलील के साथ बात आप कर लें, अहले खाना के साथ एक प्राइवेट मामले के अंदर खड़े होके, तो क्या साबित करना चाहते हैं? बात यह है कि अगर आपको शाहजेब खानज़ादा साहब के किसी तबसरे से एतराज़ है, तो आप दलील के साथ उस एतराज़ का जवाब दें कि साहब आपकी ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जो ओए-तोए और ये जो हिरासमेंट है और अल्लम-गल्लम है, ये उस सूरत में जायज़ है जब आपकी दलील ख़त्म हो जाए। जायज़ भी नहीं कहूँगा, ये इस बात का सबूत है।
علم غلم اوئے توئے گالم گلوچ، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیے، دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہے، اعتراض کا جواب دلیل سے ہوتا ہے، سوال کا جواب دلیل سے ملتا ہے۔ دلیل جب انسان کے ہاں ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اوئے توئے علم غلم کی زبان استعمال کرتا ہے۔ میں تو ذاتی طور پر ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں، چاہے وہ خانہ کعبہ میں پیش آئے کچھ معاملات ہوں، چاہے وہ ذاتی زندگیوں میں پیش آئے کچھ معاملات ہوں۔ کسی کی صحافت پہ اعتراض ہے، کھل کے دلیل کے ساتھ اعتراض کریں، دن رات ان کے بارے میں لکھیں، لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسری کہانی تھی۔ اب میں ذرا آ جاتا ہوں، مجھے پتا کچھ جلدی ہے کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس وزیر اعظم کو لٹکانے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ جو جنرل فیض حمید والا معاملہ ہے، یہ ٹرائل میری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ مکمل ہو چکا ہے اور موقع محل کی مناسبت کا انتظار ہے۔ اور میں نے کل عرض کیا کہ اکانومسٹ کی سٹوری کو بھی بشریٰ تسکین صاحبہ کل زیر بحث رہیں، بشریٰ بیگم زیر بحث رہیں، جنرل فیض زیر بحث رہے، خفیہ ادارے زیر بحث رہے، عمران خان صاحب زیر بحث رہے، ان کا ڈرائیور سفیر زیر بحث رہا، اور وہ مسالہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ میری تو یہی عرض تھی کہ یہ جو عمران خان کی مقبولیت کا توڑ عمران خان کے پاس ہی ہے۔ فی الحال جو بھی معاملہ کیا گیا اس سے کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑا، تھوڑی دیر کے لیے رونق لگ جاتی ہے، 2-4 دنوں کے لیے۔ یہ میں بڑے احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی کو یہ بات پسند ہے یا نہ آئے آپ کا حق ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اب یہ کہانی بھی ایسی چلنی ہے، بس ختم ہوگی۔ لیکن یہ میں نے کل عرض کی تھی کہ یہ جنرل فیض صاحب کا ٹرائل تقریباً مکمل ہے، اطلاعات یہ ہیں، تو یہ سٹوری اکانومسٹ کی جب پڑھی ہوگی تو اس کے تانے بانے اس سے ملتے رہیں گے، امپیکٹ کریٹ ہوتا رہے گا سسٹم کو چلانے کے لیے۔ بہرحال یہ کچھ 460 دن تقریباً لگے اور یہ معاملہ مکمل ہوا۔ جنرل باجوہ صاحب کی گواہی کیا اس ٹرائل میں ڈالی گئی ہے یا نہیں ڈالی گئی؟ اصولاً تو جو چارج شیٹ تھا اس کے مطابق تو ظاہری بات ہے اس وقت کے آرمی چیف کی گواہی ڈالنی چاہیے تھی۔ کچھ صحافیوں کا ماننا ہے کہ ان کی گواہی ڈالی گئی ہے۔ میری اطلاع اس کے برعکس ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جنرل فیض صاحب کے ٹرائل کے دوران ان کی باقاعدہ، لفظ پہ غور کیجیے گا، باقاعدہ ان کی گواہی نہیں ڈالی گئی، کیونکہ وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانا تھا فار کمنگ ڈیز، اگلے معاملات کے اوپر۔ اس کو یہیں چھوڑ دیں۔ یہ پھر زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی کہ اسی سلسلے میں ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، تو وہ ان کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا گیا اور ہو سکتا ہے انہیں ہاؤس ارسٹ کر دیا جائے۔ تو 2 سابق ریٹائرڈ جرنیل ہیں جن کے اوپر لوگوں کا شک شبہ گیا، ایک بڑے مقبول ہوتے تھے اور ایک جو ہیں ماضی قریب میں بڑے اہم عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ تو میں نے چیک کیا دونوں کی صورتحال کو، ہاؤس ارسٹ تو بالکل نہیں ہے اور نہ کسی کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ تھوڑی بہت جو تاکید ہوتی ہے یا تھوڑا بہت جو صلاح مشورہ یا تنبیہ ہوتی ہے مختلف معاملات پہ، وہ جاری و ساری رہتی ہے، جیسے باجوہ صاحب کے لیے بھی جاری ہوئی تھی جب وہ عوام میں گھل مل جاتے تھے اور عوام پھر ان کے ساتھ معاملہ فہمی دوسری کرتے تھے۔ تو یہ خبر میں جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کے کاغذ فی الحال کلیئر ہیں، چھوٹے موٹے مسائل اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی پرائم منسٹر جس کا بندوبست مکمل ہو چکا ہے، جس کو لٹکانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ معاملہ ہوا ہے اور میں نے آپ کو ایک خبر اور بھی دینی ہے۔ ایک پاکستان میں پنجاب میں بھارت کی سکھ یاتری خاتون آئیں سربجیت، تو وہ ابھی جنم دن کے موقع پر آئیں، تو انہوں نے یہاں پاکستانی نوجوان سے شادی کر لی ہوئی اور غائب ہو گئی ہیں۔ وہ کہانی بعد میں سناتا ہوں، پہلے ذرا پرائم منسٹر کی کہانی سنیں۔ سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد، جن کے اقتدار کا سورج جس طرح سے زوال پذیر ہوا، بڑی عبرتناک وہ خبر ہے۔ کل ان کے ٹرائل کا مکمل ہو چکا اور کل اعلان ہوگا ان کے معاملے میں کہ کرنا کیا ہے۔ کرنا کیا جی، یہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل ہے اور آپ کو یاد ہے کہ اگست 2014 میں شیخ حسینہ واجد، ان کے اقتدار کا سورج غروب ہوا تھا۔ ایک زمانے میں وہ خود ایک فوجی آمر کو رستے سے ہٹا کر جمہوریت پسند رہنما کے طور پر سامنے آئی تھیں۔ 15 سالہ ان کا دور رہا ماضی قریب کا، مجموعی طور پر 5 بار بنگلہ دیش کی وہ پرائم منسٹر رہیں۔ جولائی جو گزرا ہے ہمارا 2024 کا، پچھلے برس، تب اسٹوڈنٹس جب ایکٹیویٹ ہوئے بنگلہ دیش میں، حسینہ واجد جو ہیں وہ بھارت نواز حکومت تھی، بھارت کی بڑی انہیں آشرواد تھی۔ تو طالب علموں کے مظاہروں کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی، انقلاب آیا تقریباً وہاں پہ، تقریباً انقلاب اسے کہہ سکتے ہیں۔ 76 سال عمر ابھی بھی اقتدار سے چمٹی ہوئی تھیں، جان نہیں چھوڑی تھیں۔ 5 بار انہوں نے الیکشن جیتا تھا ابھی ریسنٹلی۔ شیخ مجیب کی بیٹی آپ کو پتہ ہے، بنگلہ دیش بنانے والے۔ تو یہ 1400 افراد مارے گئے ان کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے بنگلہ دیش میں، جب طلبہ تحریک اپنی عروج پر تھی۔ تو یہ جب ان کا حکومت ختم ہوئی تو ان کے خلاف یہ بڑی چارج شیٹ بنی ہے۔ انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ ہے شیخ حسینہ واجد کے اوپر۔ استغاثہ جو ہے وہاں پہ اس نے شیخ صاحبہ کی کیپٹل پنشمنٹ کی استدعا کی ہوئی، یعنی سزائے موت۔
اور 2024 کی تحریک جو تو طلبہ ہے اسے کچلنے میں اور کریک ڈاؤن کرنے میں 1400 افراد کی ہلاکت. یو این کے مطابق، یہ بنگلہ دیش نہیں، اقوام متحدہ نے 1400 کا نمبر دیا ہوا کہ 1400 افراد وہاں ہلاک ہوئے تھے جب شیخ حسینہ کی حکومت نے کچلا تھا طلبہ تحریک کو، کچلنے کی کوشش کی تھی. اس فیصلے سے قبل ظاہری بات ہے عوامی لیگ کے وہاں اپنے فٹ پرنٹ ہیں تو ان کے طرف سے زبردست احتجاج کا پلان بنایا جا رہا تھا. مظاہرین وہاں گرفتار ہو رہے ہیں، 10-12 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ڈھاکہ میں فوج بھی طلب کی گئی ہے، کچھ 400-500 لوگ جو فوجی ہیں ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے کیونکہ عوامی لیگ نے وہاں لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے. تو یہ وہ سابق وزیر اعظم ہے جن کا بندوبست ہونے جا رہا ہے. گو کہ وہ یہاں ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے بھارت آئی وہاں سے کھسک گئی تھی، لیکن یہ اعلان بحیثیت مجموعی بڑا معنی رکھے گا نا، ایک سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے. ڈھاکہ اور بنگلہ دیش سے نا میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے. جہاں ملا متقی اور دلی کابل کے دل جڑ رہے ہیں، تاریں مل رہی ہیں، تو وہاں دو بچھڑے بھائی بھی آپس میں مل رہے ہیں، اور یہ مجھے ذاتی طور پر دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. بنگلہ دیش اور پاکستان جو کبھی ایک ہوتے تھے، اب وہاں پہ کچھ ربط بن رہا ہے اہل پاکستان کا، اہل بنگلہ دیش کا. میں نے کچھ دن پہلے دیکھا پیر صابر شاہ صاحب سی ایم رہے اس زمانے میں، یہاں کے پی کے نون لیگ کے رہنما رہے. ان کی ایک بڑی مشہور گدی ہے، ان کے والد اور ان کے آباء و اجداد نے بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑی درسگاہ بنائی تھی، بہت مشہور. تو ان کو وہاں پہ ایک بڑے مقدم طریقے سے ایک بڑی جید ہستی کے طور پر، ایک پیر کے طور پر لیا جاتا. ان کا استقبال تھا، بڑی گاڑی میں بیٹھے جاتا ہے، القادری صاحب کنٹینر میں بیٹھتے تھے، ویسے نیچے مجمع عوام کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. مذہب جوڑتا ہے انسانوں کو. اور اس کے بعد میں نے دیکھا ابتسام علیہ ظہیر، وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. اب تازہ کڑی میں حضرت مولانا فضل الرحمان تشریف لے گئے ڈھاکہ میں، ختم نبوت کانفرنس تھی. اور یہ بڑی دلچسپ جملے میں بیان کرنے لگا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جڑے ہیں اور تشویش بھارت میں ہو رہی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان کا بڑا استقبال کیا گیا، یعنی جم غفیر ہے عوام کا سامنے، یعنی اتنا بڑا جم غفیر تو میں نے پاکستان میں کبھی دیکھا. اور یہ نہ صرف احتشام علیہ ظہیر، حضرت مولانا فضل الرحمان، پیر صابر شاہ، جو بھی 3-4 ہستیاں گئی ہیں ان کے لیے وہاں پہ لوگوں نے اپنی نظریں نچھاور کی ہیں. حضرت مولانا نے کہا کہ دو بھائی بھی الگ گھر بسا لیتے ہیں، جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن بھائی چارے میں فرق نہیں آتا. تعلقات ہمارے آپس میں بہتر ہو رہے ہیں. آپ پیدل آئیں گے، ہم دوڑ کر گلے لگائیں گے. تو خوشی ہے مجھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، بھارت نواز حکومت ختم ہوئی. خبر جو جانے سے پہلے دلچسپ دینی ہے وہ ہے سربجیت کور کی. سکھ یاتریوں کے ہمراہ ایک خاتون بی بی پاکستان آتی ہیں ریسنٹلی، سربجیت ان کا نام ہے. 13 نومبر کو ان کا ویزا ختم ہو چکا ہے، پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے. شیخوپورہ کا یہ واقعہ ہے، اور کوئی 48 سالہ عمر ہے سربجیت کور کی. 43 سال کا نوجوان ہے شیخوپورہ کا، فاروق آباد کا. ناصر، تو ناصر نامی شخص نے سربجیت کے ساتھ کر لی ہے شادی. سربجیت طلاق یافتہ ہیں، 2 بچوں کی ماں ہیں، اور یہ روپوش آپ دونوں جوڑا جو ہے 4 نومبر کو یہ سکھ یاتریوں کے ساتھ پاکستان پہنچی تھیں. 7 نومبر کو شیخوپورہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے بیان دیا کہ میں نے شادی کی ہے، مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. سوشل میڈیا پر اب خبر اس میں یہ نہیں ہے، پسند کی شادیاں لوگ کرتے ہیں. خبر یہ ہے کہ یہ شیخوپورہ کا ناصر ہو یا انڈیا کی پنجاب کی سربجیت ہوں، ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہے انسٹاگرام کے ذریعے. انسٹا کے ذریعے ان کا رابطے کو 8-9 برس بیت گئے. پھر پلاننگ ہوئی کہ دورہ کرنا ہے، سکھ یاتریوں کے ساتھ پاکستان تشریف لاتی ہیں. محترمہ سربجیت، نام بدل لیا ہوگا اب، اسلام قبول کرتی ہیں، 2 بچوں کی ماں ہیں، طلاق یافتہ ہیں، شوہر انگلینڈ میں 3 دہائیوں سے مقیم ہیں. یہاں ناصر صاحب جو ہیں ہمارے، وہ ذمہ دارہ کرتے ہیں، انسٹاگرام سے یاری بنتی ہے اور ان کو دعوت دیتے ہیں. وہ یاتریوں کے ساتھ جب آتی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتے ہیں، شادی کرتے ہیں. اور روپوش ہن پاکستان کی پولیس، پنجاب پولیس بھی لب رہی ہے، انڈین پنجاب کی پولیس بھی لب رہی ہے کہ سربجیت کے اہل خانہ کا ہے، ان سے کو معلومات لیں. تو یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، بی بی سی نے اسے بڑی کوریج دی تھی. لیکن آپ چیک کریں ٹیکنالوجی بھائی صاحب، وہ جو آپ سنتے ہیں ایک شے ٹیکنالوجیا، تو یہ انسٹاگرام کی ٹیکنالوجیا نے 2 لوگوں کو ملایا ہے، 9 سال سے تعلق اور پھر شادی ہو چکی ہے. کل آتے ہیں آپ کی خدمت دوبارہ ذرا فالو اپ لے کے مزید. آج ذرا کراری کری خبریں میں نے آپ کو پیش کر دی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.